وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال عائلی فیملی میٹر کے سلسلے میں بڑا ہی اہم ہے کہ کسی کے پاس دو بیویاں ہوں، ایک کو گھر میں رکھتا ہو، دوسری کو باہر کے کام کاج میں لگاتا ہو، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سراسر ناانصافی، ظلم اور خلاف عدل ہے۔ اللہ رب العالمین نے عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا ہے، ناانصافی اور ظلم سے منع کیا ہے۔ اس لیے جسے اللہ رب العالمین نے دو بیویاں عطا فرمائی ہیں، اسے انصاف کے تقاضے پورے کرنا چاہیے اور دونوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا چاہیے۔ چنانچہ ابو داؤد کی 2133 نمبر کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت لہ امراتان، جس کے پاس دو بیویاں ہوں، فمال الی احداہما، اور وہ دو میں سے ایک ہی کی طرف مائل ہو، جاء یوم القیامہ وشقہ مائل، تو وہ قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ اس کے جسم کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا، فالج زدہ ہوگا۔ شیخ الالبانی نے صحیح الجامع 6515 پر اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ روایت مختلف کتب احادیث کے اندر مذکور ہے۔ سنن نسائی میں جو روایت کے الفاظ ہیں، من کان لہ امرأتان یمیل لإحداہما علی الاخری جاء یوم القیامہ احد شقیہ مائل، نسائی 3952 اور ترمذی میں 1141، نسائی میں 3942، اور یہ نسائی کے الفاظ ہیں۔ ابن ماجہ میں 1969، مسند احمد میں 7936 ہے۔ کہتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ، دنیا میں جو ظلم کرے گا قیامت کے دن اندھیرے میں رہے گا۔ ومن الظلم، اور ظلم زیادتی اور ناانصافی میں سے یہ ہے کہ اللہ یعدل المتزوج باکثر من واحدہ فی النفقہ او قسمت اللیالی بینہن، ناانصافی یہ ہے کہ ایک آدمی جس کی کئی بیویاں ہوں اور ان کے درمیان عدل قائم نہ کرتا ہو، کھانا خرچہ میں اور باری میں، تو اللہ رب العالمین اس کی سزا بھی ایسے ہی دے گا۔ بہذا المیل الی احداہن بان یاتی مائلا یوم القیامہ، جس طرح سے دنیا میں وہ ایک کی طرف مائل تھا، دوسرے سے کٹا ہوا تھا، اسی طرح سے قیامت کے دن وہ آئے گا اور اس کا ایک حصہ ظلم اور زیادتی کی وجہ سے فالج زدہ ہوگا۔ عدل و انصاف کے تقاضے کو اسلاف نے کیسے پورے کیے ہیں، اس کے سلسلے میں دیکھ لیجئے۔ کہتے ہیں والعدل بین الزوجات واجب فی المسکن والمأکل والملبس والمبیت، بیویوں کے درمیان انصاف کرنا واجب ہے، رہائش میں، کھانے پینے میں، لباس میں، راتوں کی تقسیم میں، بل وفی کل شیء ظاہر، بلکہ ہر ظاہری چیز میں انصاف کرنا چاہیے۔ یمکنہ العدل، جس میں عدل ممکن ہو، جہاں تک ہو سکے بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرے۔ اسلاف کا یہی حال تھا،
کیسے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ عدل و انصاف کیا کرتے تھے۔ جابر بن زید کہتے ہیں کانت لی امراتان، میری 2 بیویاں تھیں، وکنت اعدل بینہما حتی فی القبل، اور میں اپنی دونوں بیویوں کے درمیان عدل اور انصاف کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ بوسہ لینے میں بھی عدل و انصاف کیا کرتا تھا۔ مجاہد کا بیان ہے کانوا یستحبون ان یعدلوا بین النساء، اسلاف اپنی بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کو پسند کیا کرتے تھے، حتی فی الطیب، یہاں تک کہ خوشبو لگانے میں بھی، یتطیب لہذہ کما یتطیب لہذہ، جس طرح سے پہلی بیوی کے لیے خوشبو اسی طرح سے دوسری بیوی کے لیے بھی خوشبو لگا کر جایا کرتے تھے۔ وکان محمد بن سیرین یقول فی من لہ امراتان، محمد بن سیرین ڈبل بیوی والوں سے کہا کرتے تھے یکرہ ان یتوضا فی بیت احداہن دون الاخری، یہ بھی مکروہ ہے کہ ایک کے گھر میں وضو کرے دوسرے کے گھر میں وضو نہ کرے۔ المصنف لابن ابی شیبہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 37۔ دیکھا یہ ہمارے اسلاف تھے اور یہ اولین مسلمان تھے جنہوں نے تعدد کو کتنے عدل و انصاف کے ساتھ نبھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ایک سے زیادہ شادی کرنے والوں کو عدل اور انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آخرت کی پکڑ اور آخرت میں فالج زدہ ہونے سے بچ سکیں۔